بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے طلبہ و طالبات آپ تمام کے تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اردو کی کلاس میں مس انجم کی طرف سے نہم دہم کے تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارے سبق کا نام ہے امید کی خوشی، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم امید کی خوشی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق کے مصنف کا مختصر سا تعارف کراؤں گی اور اس کے بعد سبق کو وضاحت کے ساتھ پڑھاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے سبق کے مصنف کا تعارف۔ اس سبق کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکش بجنور بہت زیادہ مشہور ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھا سبق امید کی خوشی کے مصنف سر سید احمد خان کا مختصر سا تعارف۔ اب آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق امید کی خوشی پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ جملے کے اجزائے ترکیبی کی تعریف اور تختی کر سکیں، تحریر کا مرکزی خیال بیان کر سکیں، ادب پارے کا مرکزی خیال کے حوالے سے لکھ سکیں، ادب پارے کا خلاصہ مرکزی خیال کے ساتھ لکھ سکیں اور دیے گئے عنوان پر مضمون بھی لکھ سکیں گے۔ سبق امید کی خوشی سر سید احمد خان کی تصنیف مضامین سر سید سے ماخوذ ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں سر سید احمد خان نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ امید ہی نا امید دلوں کے لیے تسکین اور خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ امید ہی ایسی چیز ہے جس کے سہارے آنے والی خوشیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سبق کی ابتدا اس طرح سے کرتے ہیں کہ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی۔ امید یعنی اس لائن میں یہ امید سے مخاطب ہے، سر سید احمد خان امید سے مخاطب ہے اور اسے آسمانوں کی روشنی اور نا امید دلوں کی تسلی کہہ رہے ہیں۔ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ یہ امید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امید تو آسمانوں کی روشنی ہے، نا امید دلوں کی تسلی ہے، اور تیرے ہی سرسبز اور شاداب باغ سے ہر ایک کو محبت کا پھل ملتا ہے۔ یعنی امید کے سہارے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر ایک درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ یعنی جب انسان کسی بات کی امید رکھتا ہے تو اس کے دل کو تسلی ملتی ہے، اس کے دکھی درد کو جیسے دوا سے آرام آ جاتا ہے،
اسی طرح سے اس کے دکھی دل کو تسلی ملتی ہے. ہر درد کی دوا سے مراد یہ ہے کہ اس کو دکھی دل کو تسلی ملتی ہے. تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. یعنی جب کسی کو کوئی تکلیف یا رنج پہنچتا ہے تو امید اس کو آسودگی پہنچاتی ہے. یعنی اسے ایک امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ رنج، یہ تکلیف، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. سر سید احمد خان نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس جملے میں امید کو بیان کیا ہے کہ جب انسان عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتا ہے، یعنی اس کا ذہن جو ہے وہ مختلف خیالات میں بھٹکتے بھٹکتے تھک جاتا ہے، تو جس طرح مسافر کسی باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں. تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں. یعنی اس میں بڑے خوبصورت انداز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مسائل اور پریشانیوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھک جاتا ہے تو اس کو ایک ایسے مسافر سے تشبیہ دے رہے ہیں جو تھک ہار کر اپنے سفر کی مسافت دور کرنے کے لیے کسی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے تاکہ وہاں پر وہ کچھ دیر آرام کر سکے. اور باغ میں خوش الحان یعنی کہ بہت اچھی آواز نکالنے والے جانور موجود ہوتے ہیں، اور بہتی ہوئی نہروں کی لہریں جو ہیں وہ بہت اچھی، اس کی آواز سماعت کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے اور اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے. یعنی اس کے اندر ایک دوبارہ سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر دوبارہ سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ امید کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اس کو امید پیدا ہو جاتی ہے ان خیالات کی جن خیالات سے وہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ امید ہی ہے، یہ امید ہے جو اسے خوشی فراہم کرتی ہے، اسے خوشی مہیا کرتی ہے، جبکہ وہ بہت تھک چکا ہوتا ہے سوچ سوچ کر اپنے خیالات کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکا ہوتا ہے. تو یہ امید اس کے لیے ایک گھنے باغ کے سبز درختوں کے سائے کی طرح سے ہوتی ہے. جب وہ اسے امید ملتی ہے کہ ہاں میری یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کا دل تمام فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کے آنے والی خوشیاں اس کو ملیں گی. آگے کہتے ہیں، دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو میرے بچے سو رہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہ، اے میرے دل کی کوپل سو رہ، بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی گھٹن گھڑی تجھ کو نہ آوے. اب سر سید احمد خان اس پیراگراف میں امید کی خوشی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک بچہ گہوارے میں سو رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں جو کہ پریشان اور مصیبت زدہ ہے، جو اپنے بچے کے لیے محنت مزدوری کر رہی ہے، اس نے اپنے بچے کو گہوارہ کہتے ہیں جھولے میں ڈال دیا ہے اور وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جھولے کی ڈوری کو بھی ہلاتی جاتی ہے.
اور اس کے ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے. یعنی وہ کام میں تو مصروف ہے لیکن اس کا سارا دھیان جھولے میں پڑے ہوئے بچے کی طرف ہے، تاکہ وہ اس کی ڈوری تھوڑی دیر کے بعد ہلاتی جاتی ہے تاکہ وہ روئے نہ. اور وہ ساتھ اپنی زبان سے اس کو لوری بھی دیتی جاتی ہے. اور لوری کے الفاظ کیا ہیں؟ سو رہ میرے بچے سو رہ، یعنی سو جا، سوتا رہ میرے بچے سوتا رہ. اے اپنے باپ کی مورت میرے دل کی ٹھنڈک. مورت سورت کو کہتے ہیں. وہ اپنے بچے سے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اس کے باپ سے مشابہت دے رہی ہے کہ اے اپنے باپ کی مورت، یعنی اپنے باپ کی شکل والے اور میرے دل کی ٹھنڈک. یعنی اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بچے کی شکل جو ہے وہ اس کے باپ سے ملتی ہے اور اس کے بچے سے اس کی ماں کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. یعنی ماں کے دل کو ٹھنڈک اپنے بچے سے ہی ملتی ہے. اے میرے دل کی کوپل سو رہ، اور پھول پھل تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے. عزیز طلبہ، وہ اپنے بچے کو اپنے دل کی کوپل سے تشبیہ دے رہی ہے. اور جیسے کسی بھی بیج کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک کوپل نکلتی ہے چھوٹی سی، پھر چھوٹا سا پودا نکلتا ہے اور پھر وہ بڑا اس میں پودا بن جاتا ہے اور اس میں پھل اور پھول لگتے ہیں. تو وہ اس بچے کی محبت کو اپنے دل کی ایک کوپل سے تشبیہ دے رہی ہے، اور جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ کر پھل اور پھول میں تبدیل ہو جائے گی. تو اس کی محبت کے بارے میں، وہ اپنے بیٹے کی محبت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کبھی خزاں نہ آنے پائے. اے میرے دل کی کوپل سو رہ، بڑھ اور پھل. یعنی تو بڑا ہو جا، تو پھل پھول، اور تجھ پر کبھی بھی خزاں نہ آئے. تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے. بیٹے خار کہتے ہیں کانٹے کو. تو کہہ رہے ہیں کہ تیری ٹہنی میں، تیری شاخ میں کبھی بھی کوئی کانٹا نہ ٹوٹے. کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے. کٹھن گھڑی مشکل وقت کو کہتے ہیں. کبھی کوئی مشکل گھڑی تیرے اوپر نہ آئے. کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے. سو رہ میرے بچے سو رہ، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور. میرے بچے سو رہ، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں تک میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے بتائی. آپ ذرا اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت سنیے کہ سر سید احمد خان نے اس سبق میں امید کے بارے میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں امید کی فصل اگ جاتی ہے، امید کا پودا اگ جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ مایوسی کی گہرائیوں سے باہر آ جاتا ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے اس نے ایک عورت کی مثال دی ہے کہ ایک عورت جو کہ اپنے بچے کو جھولے میں ڈال دیتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے اور جھولے کی رسی کو آہستہ آہستہ سے وہ ہلاتی رہتی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو لوری دیتی رہتی ہے. اور اس لوری کے جو الفاظ ہیں وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں. اس میں وہ اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تو سو رہ میرے بچے سو رہ، تو سوتا رہے، تو سوتا رہے. اور اس کو ساتھ میں دعائیں دیتی جا رہی ہے کہ تو میرے دل کا نور ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اور تو میرے دل کی کوپل ہے. تو ہمیشہ پھلے پھولے اور زندگی کی بہاریں دیکھے، اور تو میرے دل کا سرور ہے. اور اس کے چہرے کو اس کے باپ سے تشبیہ دے رہی ہے کہ تیرا چہرہ تیرے باپ سے ملتا جلتا ہے اور تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. اس کو دعا دے رہی ہے کہ تیرا مکھڑا، کہتے ہیں چہرے کو،
تیرا مکھڑا یعنی تیرا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہو، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی. یعنی اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو وہ چھوٹا ہے، اس کو جھولے میں جھلا رہی ہے وہ، اور آگے امید کے بلبوتے پر وہ آگے کا خواب دیکھ رہی ہے کہ جب تو بڑا ہو جائے گا تو تیری شہرت اور تیری لیاقت جو ہے وہ مشہور ہو جائے گی، اور تو جو ہم سے محبت کرے گا اس سے ہمارے دل کو تسلی ہوگی. یعنی جس طرح ہم بچپن میں تجھ سے محبت کر رہے ہیں، ابھی تجھ سے محبت کر رہے ہیں، تیرے وقت کے ساتھ ساتھ تیری محبت کا یہ پودا، یہ کوپل ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر تیرے دل میں بھی ہمارے لیے وہ محبت پیدا ہو جائے گی جس سے ہمارے دل کو تسلی ہوگی. آگے چل کر سبق میں کہتے ہیں تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. دیکھیں بچوں، ابھی جو ہے وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن ماں کو امید ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے، اور ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بہت ساری امیدیں باندھ لیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی سے بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے اپنے بچے سے لوری میں کہ جب تو بڑا ہو جائے گا تھوڑا سا تو تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. یعنی جب تو ہنسا کرے گا تو ہمارے گھر میں جیسے اجالا سا ہو جائے گا. جس طرح سے اندھیرے گھر میں اجالا ہو جاتا ہے، اس طرح تیری ہنسی سے ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی. تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی. یعنی جب وہ بچہ بولنے لائق ہو جائے گا تو پھر اس کی پیاری پیاری باتوں سے ہم اپنے غم بھول جائیں گے. تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی. وہ اپنے بچے کی آواز کو خوش آئند راگنیوں سے تشبیہ دے رہی ہے. راگ اور راگنیاں آپ نے سنی ہوں گی، یہ میوزیکل جو ہے وہ لینگویجز ہیں، راگ اور راگنیاں. تو وہ اپنے بچے کی آواز کو بہت خوبصورت راگنیوں سے تشبیہ دے رہی ہے کہ جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے گا تو اس کی آنکھیں ہماری سماعت کو بہت خوشی دیں گی، ہمیں سننے میں بہت اچھی لگیں گی. سو رہ میرے بچے سو رہ، سوتا رہ میرے بیٹے سوتا رہ، اے ہماری امیدوں کے پودے سوتا رہ. اچھا، وہ اپنے بچے کو اپنی امیدوں کا پودا کہہ رہی ہے. یعنی ابھی وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے آگے کی اتنی بڑی بڑی امیدیں اپنے بچے سے باندھ لی ہیں. بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے. اب اس کو مزید آگے کی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے جب بڑا ہوگا، چلنے پھرنے کے لائق ہوگا، بولنے لگے گا، پیاری پیاری باتیں کرنے لگے گا تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. اب جب وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا تھوڑا سا، تو اپنے آپ کو کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم تم سے جدا ہو جائیں گے. جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور ہم تم سے جدا ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے. جدا ہو جائیں گے کا مطلب ہے یہاں پر اس عورت کا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا، تم کیا کرو گے. تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے. اب وہ اپنے بچے سے ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم ہماری لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے. یعنی کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ تم ہم سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرو گے لیکن ہم تمہیں کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے. ابھی تو جب بچہ چھوٹا ہے تو بچہ روتا ہے تو ماں جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے. اب وہ افسوس سے کہہ رہی ہے
کہ کیونکہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو تم ہماری لاش کے پاس اگر کھڑے ہو کے رو گے بھی ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. اب یہ اس سے بھی آگے کی امید ہے اس کی کہ جب میں اب اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو کیا ہوگا کہ تم ہماری قبر پر آؤ گے. ہمارے ڈھیر پر آ کر سے مراد ہے ہماری قبر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. یعنی جب تم ہماری قبر پر آیا کرو گے ہم سے ملنے کے لیے تو ہماری روح خوش ہوگی اپنے بیٹے کو دیکھ کر. ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے. کا مطلب ہے افسوس. اب وہ افسوس کر رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو تم ہمیں یاد کرو گے اور ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. اب وہ اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تو تمہیں اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ یاد آئے گا، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد آئے گی. ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے. اور اس وقت بھی افسوس کر رہی ہے، یعنی کہ ایک ماں مرنے کے بعد بھی افسوس کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے یہی رنج رہے گا کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہو گئے. سو رہ میرے بچے سو رہ میرے بالے سو رہ. بالے بچے کو ہی کہتے ہیں، تو وہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہے سو رہ میرے بچے سو رہ، سو جا، تو سوتا رہے. یعنی کہ تو سوتا رہے کیونکہ وہ بچے کو جھولے میں سلا رہی ہے، رسی ہلا رہی ہے. ہلانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سوتا رہے اور اتنی دیر میں کام کر لوں. تو یہ اس لوری کے الفاظ تھے جو ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے وہ اس کو سلاتے وقت یہ لوری گائی ہے، یہ اس کے الفاظ تھے. اور سر سید احمد خان نے اتنے خوبصورت الفاظ میں اس کی منظر کشی کی ہے. آگے چل کر وہ یہ کہتے ہیں کہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جبکہ بچہ غوغا بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم نے سبق سٹارٹ کیا تھا بیٹا تو آپ نے دیکھا تھا کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ جھولے میں ہے، یعنی کہ بہت نوزائیدہ بچہ ہے. اور وہ لوری میں اس نے کہاں تک کی امیدیں باندھ لی. اس نے لوری میں اس کو بڑا بھی ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اپنے آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا. تو یہ سب امید ہی ہے. تو یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھی جب بچہ غوغا بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی بچہ بہت چھوٹا تھا، نوزائیدہ تھا. جب سے ہی ماں نے یہ امید کی خوشیاں باندھ لی تھی اپنے دل میں. مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی. اب جب بچہ بڑا ہو گیا اور وہ اپنی معصوم سی ہنسی سے ہنستا تھا تو اس کی ماں کا دل شاد ہوتا تھا. اور جب اس نے اماں اماں کہنا سیکھا تو اس کی پیاری الفاظ اور اس کے ٹوٹے پھوٹے ادھورے الفاظ میں ماں کے کان میں جب پہنچنے لگی تو آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا. بیٹا آتش محبت، آتش آگ کو کہتے ہیں اور آتش محبت کا مطلب ہوا محبت کی آگ. جب بچے نے اپنی ماں کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اماں اماں کہنا شروع کیا تو ماں کی آنکھوں میں فرتے محبت سے آنسو آ گئے. پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا. مکتب کہتے ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ اسکول یا مدرسہ. تو پھر جب وہ مدرسے سے اس کا سروکار پڑا یعنی اسے جانا پڑا، واسطہ پڑا. سروکار کہتے ہیں واسطہ پڑھنے کو. پھر جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے مدرسہ جانا شروع کر دیا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا. اور پھر جب وہ مکتب سے آتا تھا تھک ہار کر رات کو سونے سے پہلے وہ اپنی ماں کو سارے دن کا پڑھا ہوا سبق جو اس نے مکتب میں پڑھا تھا غمزدہ دل سے اپنی ماں کو سنانے لگتا تھا.
اور جب وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کس قدر تازہ زیادہ ہو گئی. تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں سر سید احمد خان نے مزید اس ماں کی جو امید کی خوشی ہے اس کا ذکر کیا کہ جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور پھر صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز اپنے ماں باپ کے ساتھ پڑھنے لگا اور اس کا دل جو ہے وہ بے ریا تھا اور اس میں منافقت نہیں تھی، صاف ستھرا دل تھا. تو اس کی اور اس بے ریا دل اور صاف ستھرے دل کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا، اپنے خدا کو پکارتا تھا. تو امید کی خوشیاں اور زیادہ بڑھ گئیں اس کے ماں باپ کے لیے. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. اچھا، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو اور لحد کہتے ہیں قبر کو. تو سید احمد خان امید سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. یعنی ہم جب ماں کی گود میں ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے قبر تک ہم امید کے سہارے ہی زندہ رہتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد جانے تک کا جو وقت ہے، یعنی دنیا میں آنے اور جانے کا وقت، مہد سے لحد تک کا وقت، ماں کی گود سے قبر تک کا وقت جو ہے، امید ہمارے ساتھ رہتی ہے. ہم جب بھی کبھی کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو یہ ایک امید ہی ہوتی ہے جس کے سہارے ہم اپنی زندگی بہتر انداز میں گزارتے ہیں. یہ امید ہوتی ہے نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ برا وقت انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. تو اس مثال میں جو ہے وہ سر سید احمد خان نے ایک عورت کی مثال دے کر امید کی خوشی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک ماں کا بچہ جب بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، صرف غوغا ہی کرتا ہے، وہ اس وقت سے لے کر اپنے مرنے تک کے تمام مراحل کو وہ امید کے سہارے گزارنے کے خواب دیکھتی ہے کہ ایک دن میرا بچہ بڑا ہو جائے گا، پھر وہ مجھے ماں ماں کر کے پکارے گا، پھر اس کے آوازیں لگانے سے، کھیلنے کودنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی. پھر وہ اسکول جانے لگے گا، وہاں سے آنے کے بعد وہ سارے دن کی باتیں مجھے سنایا کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ صبح فجر کے ساتھ اٹھ کر ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ہمیں یاد کرے گا. ہمارے بے جان لاش کے قریب جب وہ کھڑا ہوگا اور رو رہا ہوگا تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمیں یاد کرتا رہے گا. یہ پورا قصہ ایک عورت کا انہوں نے سنایا ہے جسے اپنے بیٹے سے بے انتہا امید تھی کہ یہ ایک نہ ایک دن بڑا ہو جائے گا. اسی لوری میں اس نے اپنے بیٹے کو بہت ساری دعائیں دی کہ تم جو ہے وہ ہمیشہ سدا خوش رہو، پھلو پھولو اور محض سے لحد تک خوشیاں جو ہیں وہ تمہارے ساتھ رہیں. اس کے بعد وہ دوسری مثال دیتے ہیں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی. اب وہ ایک کسی بے گناہ قیدی کی مثال دے رہے ہیں. ابھی امید کے لیے انہوں نے ایک عورت کی مثال دی جسے میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا. اب وہ ایک قیدی کی مثال دے رہے ہیں کہ بے گناہ قیدی یعنی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور وہ گرفتار ہو گیا تھا. تو بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بے گناہ قیدی جو کہ جسے کہہ رہے ہیں کہ 7 کنویں میں اندھیرے کنویں میں 7 تہ خانوں میں بند ہے. یہاں پر سر سید احمد خان کا مقصد جو ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے
گھر سے دور کر دیا تھا اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا. یہاں پر مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، یعنی کہ جب انہیں کنویں میں ڈال دیا، 7 تہخانوں میں بند کر دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سب نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. تو سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تو ان کا سورج کا چمکنے والا چہرہ زرد ہو گیا. بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. اب ان کو بے یار و مددگار ہیں، وہ ان کی قوم بھی غیر ہے اور غیر مذہب کے لوگ ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں وہ قید ہو گئے. ان کے بھائیوں نے انہیں بیچ دیا. پہلے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے کسی نے اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا اور وہاں پر لے جا کر اس نے بازار میں انہیں بیچ دیا. بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. اب ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے تو ان کے جو والد تھے وہ ان کی روح کو، ان کے دل کو بہت صدمہ پہنچا اپنے بیٹے کی جدائی کا. قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا تھا. اب سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بے گناہ تھے اور اس کے باوجود بھی قید میں تھے، مصیبت میں تھے، تنہا ان کو بند کر دیا گیا تھا اور گہرا اندھیرا تھا. اور جب وہ یہ سوچتے تھے کہ مجھے یہ ساری سزائیں میرے بے گناہ ہونے پر مل رہی ہیں، یہ سارے خیال جب ان کو دل میں آتے تھے تو وہ دل ہی دل میں رنجیدہ ہو جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ دکھی ہو جاتے تھے. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں تھا، اس وقت کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے. مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے. لیکن انہیں ایک امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میری سچائی ثابت ہو جائے گی اور میں اس قید خانے سے نکل جاؤں گا. تو ان کی اس امید کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس امید کو پورا کیا اور ایک دن وہ ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور وہ اس قید خانے سے باہر آ گئے. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ میں نے آپ کو آپ کی کتاب میں موجود سبق امید کی خوشی اس کو پڑھا اور اس کی وضاحت کی. اسے سر سید احمد خان نے لکھا تھا اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ امید کے سہارے دنیا قائم ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور مصیبت اور پریشانیوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ وقتی طور پر تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایک امید اس کے دل میں جاگتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ساری کی ساری تکلیفیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی اچھا وقت ضرور آئے گا. اور اس سبق میں انہوں نے 2 مثالیں بھی دی ہیں، جس میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے اور ایک عورت کی مثال دی ہے جو اپنے نوزائیدہ بچے کو لوری دے رہی ہے، اس میں دعائیں دے رہی ہے اس کو اور اس کے مستقبل کے خواب دیکھ رہی ہے. تو یہ سر سید احمد خان کی بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھی تحریر ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. کسی بھی سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کو بار بار پڑھنا ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں اور آج بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ بیٹا آپ اس سبق کو 2 سے 3 بار پڑھیے. ایک بار پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ 2 سے 3 بار اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سبق سمجھ میں آئے گا. اور جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ اس کے نثر پاروں کی بڑی آرام سے تشریح کر سکیں گے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کہ جب ایگزامز ہوں گے اس میں کسی بھی سبق سے کچھ لائنیں، جسے ہم نثر پارہ کہتے ہیں، نثر پارے دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ نثر پارہ کس سبق سے لیا گیا ہے، اس سبق کے مصنف کون ہیں اور مصنف کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف دیجیے اور اس نثر پارے کی تشریح کیجیے. اس کے لیے، ان تمام باتوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ سبق کو بہت اچھی طرح سے پڑھیں اور اس سبق کا نام یاد رکھیں اور اس کے مصنف کا نام اور مختصر سا تعارف یاد رکھیں.
امید ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.